الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا أبا القاسم. السلام عليك يا سيدي يا بشير. السلام عليك يا سيدي يا نذير. السلام عليك يا سيدي يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أشهد بأنك يا سيدي يا رسول الله قد بلغت الأمانة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود واللواء الموقود والحوض المورود الشافع المشفع في عرصات المحشر وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والمهاجرين منهم والأنصار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا خير من دفنت باللقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم. نفسي فداء للقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط قد إذا ما زلت القدم. میں نے آپ کے سامنے جو درود شریف پڑھا ہے نا، حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد جب صحابہ حضور کے سامنے آیا کرتے تھے تو اس انداز سے درود شریف پڑھا کرتے تھے. پھر میں نے آپ کے سامنے عربی کے 6 اشعار پڑھی ہیں. مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام کی جو سنہری جانیاں ہیں نا، اس کی جو متفلق پلر ہیں، ان ستونوں پہ یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں. اور جب یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنا کثیر فضل عطا فرماتے ہیں. پھر میں نے قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی ہیں، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب عدیل صاحب نے، ظفر صاحب نے، تلونڈی کے علماء نے محبت سے بلایا ہے تو محبت کا جواب محبت ہوتا ہے، احسان کا جواب احسان ہے. تو میں آپ کو تحفہ لینا چاہتا ہوں. ابن القیم نے جلاء الافہام کے اندر لکھا ہے، جو بندہ ہر نماز کی سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض کی ادائیگی سے پہلے یہ دونوں آیات پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اور پھر 3 مرتبہ یہ کہتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. ہر نماز کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے. تو ابن القیم فرماتے ہیں اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حضور کے گلے لگ کے حضور کی پیشانی کا بوسہ نہیں لے لے گا. یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ، اسے قبول فرمائیں. تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بازار کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص عطا فرمائے. اجر صرف اخلاص کا ہے. اور حضور علیہ السلام خود منتخب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا فضل، اپنا فیضان کسے عطا فرمانا ہے. جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر موسمی نہیں ہوتا، یہ سن لیں. ہر وقت اس کا ذکر زبان پہ جاری ہوتا ہے. تو آپ تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھ لیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، محقق لوگ ہیں، ان کی زبان سے سن لیجیے گا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو جتنے سال حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آج تک بھی جو پرانے اہل مدینہ ہیں، جب وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، روزانہ ہر گھر کے اندر علیحدہ علیحدہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی. ان کا وتیرہ تھا، یہ شیوا تھا ان کا.
حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو ایک عورت ہے عاتقہ، اس کے نام ڈیرے پہ حضور علیہ السلام چند لمحے کے لیے ٹھہرے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں جدھر سے وہ ایک بار گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ یعنی کہ کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا نا تو خوشبوئیں پتہ بتاتی تھی، زمین چیخ کے پکارتی تھی آج مجھے حضور علیہ السلام کی قدوم میمنت لزوم کو بوسہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے لازوال شرف و اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام چند لمحوں کے لیے وہاں ٹھہرے۔ عاتقہ کا جو شور تھا نا، بکریوں کا ریوڑ صبح ہانکتے ہوئے گھر سے باہر نکلتا اور شام کو آتا۔ جب شام کو وہ گھر پلٹا تو اس نے اپنے کچے ویڑے، کچے کلی کی نا فضا کو نہ تبدیل ہوتے ہوئے محسوس کیا کہ میں صبح گیا تھا تو گھر کے اندر اتنی برکت نہیں تھی، اب برکت زیادہ آ چکی ہے۔ تو اس نے کہا کون آیا ہے میرے کچے کلی پہ، میرے کچے ویڑے پہ، میرے ڈیرے پہ انوار و تجلیات کی برکھا برس رہی ہے۔ تو اس کی بیوی عاتقہ کہنے لگی میں تجھے کیا بتاؤں کون آیا تھا، اتنا خوبصورت تھا، بڑا لمبا قصیدہ ہے۔ اس نے کہا کتنا خوبصورت تھا؟ تو عاتقہ نے کہا کہ وہ دور سے بھی خوبصورت نظر آتے تھے اور قریب سے بھی سونے نظر آتے تھے۔ خوبصورتی کی معراج ہے کہ بندہ دور سے بھی سونا نظر آئے اور قریب سے بھی سونا نظر آئے۔ کچھ لوگ دور سے سونے نظر آتے ہیں، قریب آئیں خد و خال اور نقوش واضح ہوں تو وہ اٹریکشن، وہ کشش نہیں رہتی۔ کچھ نیڑے سے سونے نظر آتے ہیں اور دور سے سونے نظر نہیں آتے۔ اس نے صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر دی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، منہ کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، دوستیاں کر کے دیکھیں، رشتہ داریاں کر کے دیکھیں، کاروبار کر کے دیکھیں تو اندر سے منافقت کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا حضور کردار کے اعتبار سے بھی محمد ہیں اور چہرے اقدس کے اعتبار سے بھی محمد ہیں۔ جتنے خوبصورت میرے حضور ہیں کائنات کے اندر اتنا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ حضرت قتادہ بن ملحان فرماتے ہیں کہ میں اکیلا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے چہرے پہ رکھا اور پھیرتے ہوئے واپس ہٹایا تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں میرا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ لوگوں کی شکلیں میرے چہرے کے اندر نظر آتی تھی۔ میرا چہرہ اتنا واضح، خوبصورت اور چمکدار ہو گیا کہ رات کی تنہائی کے اندر بھی میرا چہرہ چمکتا تھا۔ معبد نامی اس عورت نے حضور علیہ السلام کا نام مبارک رکھا۔ عاتقہ کے خاوند نے کہا مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں سناؤ۔ وہ سناتی رہی، تھک کے سو گئے دونوں میاں بیوی۔ صبح عاتقہ کے خاوند نے بکریاں نکالی اور ایڑ کو ریوڑ کو چرانے کے لیے چراگاہ چلا گیا۔ واپس پلٹانا اگلے دن تو اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ابا جی اماں کہہ رہی ہے دودھ لاؤں، پانی لاؤں یا کھانا لاؤں؟ تو آئیے تاریخ ساز جملہ سنیے ابو معبد کا۔ ابو معبد نے کہا نہ روٹی چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دودھ چاہیے، اپنی ماں کو بلاؤ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے محمد کی باتیں سنائے۔ تو کہا ابا بھوک نہیں لگی؟ کہا جس طرح تیری ماں محمد عربی کا تذکرہ خیر چھیڑتی ہے میری بھوک راحت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ محبت کی ایک علامت ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جب اس کا چہرہ اس کا خیال آتا ہے تو بندہ سیراب ہو جاتا ہے۔ محبت اور عشق کی یہ علامت ہے کہ دل اگر محبوب کی گلی کے اندر چلا جائے تو ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ حسن کی ایک تاثیر ہے، حسن ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت ان لوگوں پہ غالب تھی۔ جب محبت غالب آتی ہے تو ہر چیز کا درجہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے روزانہ ان کے بیڑے کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ہمارے ڈیروں کا ایک طریقہ ہے، ہم ڈیرے پہ بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرتے ہیں، تاجر تجارت کی باتیں کرتا ہے، کسان اپنی کھیتی باڑی کی باتیں کرتا ہے، جیسا صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسے مجلس ہوتی ہے، جیسا پیشہ ہوتا ہے،
جیسی دکانداری ہوتی ہے اس کے مطابق بندہ اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن مدینے کے اندر ہر ڈیرے ہر گھر کے اندر صرف حضور کی باتیں ہوتی تھی. تو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے تھے اپنے آبا و اجداد کے قریب، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے. تو بات چل نکلی کہ جو بنت معوذ ہے نا، اس نے حضور علیہ السلام کا چہرے کا دیدار کیا. تو بچے اکٹھے ہو گئے مدینے کی سوسائٹی کا، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اگلی جو رات ہوگی وہ بنت معوذ کے پاس جا کے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کے بارے میں پوچھیں گے، حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس کیسا ہے. تو بچوں کی ایک کمیونٹی بنی، سوسائٹی بنی، ایک گروپنگ ہوئی، اجتماع ہوا، وہ سارے بنت معوذ کے پاس آئے اور کہنے لگے دادی جان آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کیسے تھے؟ تو دادی جان کہنے لگی لو رأیت ورأیت الشمس طالعۃ الی وجہہ، تم میرے حضور کے چہرے کو دیکھ لیتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا بلکہ محمد عربی کے چہرے سے طلوع ہو رہا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر ہی لگائیے تیری ہی داستاں ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے میں اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی عاشق بن جائیں، شکل کے اعتبار سے بھی عاشق بن جائیں، اور ہماری زبانوں پہ صرف حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو. حضور کا فیض کسی بھی دور کے اندر کم نہیں ہے، کیونکہ حضور شاہد ہیں. کیا ہیں؟ حضور اپنی آمد سے پہلے سارے انبیاء پہ شاہد تھے. اپنی جو حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی بسر کی اس میں بھی شاہد ہیں. حضور علیہ السلام آج بھی شاہد ہیں. یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں، یا خیر من دفنت باللقاء اعظمہ، ابن کثیر اس آیت کے تناظر کے اندر لکھتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. علامہ عتبی فرماتے ہیں ایک عربی آیا، اس نے اونٹنی باندھی اور حضور علیہ السلام کے مواجہ شریف روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے باتیں کرنا شروع کر دی. یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں میرے محبوب کی دہلیز پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کو سفارشی بناؤ، میرا محبوب دست اقدس اٹھائے گا تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور میں نے قرآن کی تعلیم پہ عمل کیا ہے. اس نے پھر یہ اشعار کہے اور واپس اٹھنے کی طرف پلٹا. تو علامہ عتبی فرماتے ہیں، محدث مدینے کے، میں سویا ہوا تھا، علامہ عتبی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس عرابی کی آمد سے پہلے مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب نہیں ہوا، مجھے اس عرابی کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے. اور جس کو حضور نے اپنا دیدار کروانا ہوتا ہے وہ چہرہ، وہ شکل، وہ آنکھیں حضور خود منتخب کرتے ہیں. یہ سن لیں، کسی جو بندہ یہ کہے نا بھرے مجمع کے اندر میں نے حضور کا دیدار کیا، پہلی بات ہے جھوٹا. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. جس بندے کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، دنیا کی سب سے بڑی دولت حضور کا دیدار ہے اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے. جس بندے کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کا دل کسی اور طرف راغب ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے حضور مل گئے. رب فضل العلا، رب فضل العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جسے حضور مل جائیں پھر اس کو کسی اور چیز کی کمی نہیں رہتی. حضور خود منتخب فرماتے ہیں. اور حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے جو حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیتا ہے نا ایک مرتبہ، وہ ولایت کے 2999 مراتب طے کر جاتا ہے اور ایک مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہے. اور حافظ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسم میرا ہے، روح آپ ہیں، میں مردہ ہوں، جان آپ ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایمان آپ ہیں. جامی نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد. سارا جہان میرے حضور کے نور سے روشن ہے. اور جامی کہتا ہے جب میں حضور کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرے دل کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور دلوں کو زندگی حضور کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے. جب حضور کا ذکر رخصت ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں. لیکن جامی کہتا ہے
زندگی کا کوئی لمحہ سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کام کرتے ہوئے میرے دل سے حضور کی یاد محو نہیں ہوتی۔ حضور خود منتخب فرماتے ہیں یہ بندہ قابل ہے میرے دیدار کرنے کا، پھر اس کی باری لگتی ہے۔ علامات بھی فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو میرے حضور نے فرمایا اتبی دوڑ کے جاؤ، اس عرابی کو بشارت سناؤ کہ اللہ نے میرے وسیلے کے ساتھ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آج بھی شاہد ہیں، اسی لیے وہ بڑے خوبصورت شعر لکھے ہیں، یا خیر من دفنت باللقاء اعظمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے بہترین انسان ہیں اور بہترین حصے کے اندر استراحت فرما ہیں، آپ کے وجود سے پوری دنیا مہک رہی ہے۔ نفسی فداء للقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت چاہتی ہے کہ میں اپنی جان آپ کی قبر انور پہ قربان کر کے چلا جاؤں۔ آپ بڑے پاکیزہ ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ جیسا کوئی سخی نہیں ہے۔ انت النبی الذی ترجا شفاعتہ، حضور آپ ہی وہ نبی ہیں جن سے شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں پل صراط پہ گرنے لگوں گا نا، آپ مجھے آسرا دے کے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دیں گے۔ کتنا خوبصورت یقین تھا، یہ 1350 سال پہلے کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، 1350 سال پہلے کے، اور ابھی تک ہیں۔ حضور آج بھی شاہد ہیں۔ آئیے میں آپ کو خیبر کی طرف لے جاتا ہوں اور اس کے بعد ایک واقعہ سنا کے گفتگو کو میں سمیٹ دوں گا۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کنسپٹ کلیئر کرنا ہے۔ کیا کرنا جی؟ نظریات واضح ہو جانا ہے۔ جو کچھ آپ آئے ہیں آپ کے من کے اندر سما جائے کہ حضور شاہد ہیں، آج بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مومن کے گھر کے اندر ہر وقت حضور کی روح موجود ہوتی ہے، اسی لیے مومن جب گھر کے اندر جائے تو سب سے پہلے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اس کا رزق کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، میں پانی کا گھونٹ لے لیتا ہوں۔ لاسٹ کمیٹی کے لڑکے چلنے ختم نبوت بھی تھوڑا میں جناب لازمی ایک حدیث بیان کریں گے، روایت بیان کر کے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی سے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام چہل قدمی صبح کیا کرتے تھے، ایکسرسائز عشاء کے وقت کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کے وقت کھانا کھائیں پیٹ بھر کے تو ایکسرسائز شام کے وقت کریں۔ ہم ایکسرسائز کب کرتے ہیں؟ فجر کے وقت۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن ایکسرسائز ہم لازمی کرتے ہیں، پھر رونقیں کہاں سے آئیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے مسجد نبوی سے خرامہ باہر نکلے تو انور مسعود صاحب گجرات کے ایک شاعر ہیں، اپنا محفل مشاعرہ پڑھتے ہیں عید قربان کے موسم پر۔ فارسی کے بھی شاعر ہیں، پنجابی کے بھی شاعر ہیں اور اردو کے بھی شاعر ہیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی سیر پہ ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ تو حضور علیہ السلام کی مفارقت اور حضور علیہ السلام کی جدائی ہر شے برداشت نہیں کر سکتی، ہر شے حضور سے محبت کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ میرے حضور علیہ السلام نے طے کیا۔ یہ میرے حضور کا معجزہ تھا کہ زمین میرے حضور کے قدم پاک کے نیچے سمیٹ دی جاتی تھی، اور پھر یہ بھی میرے حضور کا معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا شخص بھی میرے حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تو اس کا قد میرے حضور کے کندھے مبارک کے درمیان آتا، حضور کا قد سب سے نمایاں ہو جاتا، حالانکہ درمیانے قد کے تھے میرے حضور علیہ السلام، لیکن 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ آپ نے طے کیا نا۔ تو امام حاکم اور امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک وفد نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی اونٹ تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں باقاعدہ خرید و فروخت کی سلسلے کے اندر نہیں آیا تھا، سیر و سیاحت کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارا اونٹ پسند آ گیا ہے، مجھے اونٹ فروخت کرو گے؟ تو جو وفد کے 3 بڑے تھے نا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ڈیلنگ کرنی، معاملات طے کرنے شروع کر دیے۔
تو آپ وہ سارے کاروباری حضرات آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سودا دیتے ہیں نا ادھار پہ تو آپ اس کو جانتے ہیں. اگر آپ جانتے نہیں تو درمیان میں کوئی چیز ضامن رکھی جاتی ہے جب لاکھوں کا سودا ہوتا ہے. اگر ضامن بھی نہ رکھی جائے تو درمیان میں کوئی چیز گروی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے, درمیان میں کوئی ضامن بھی نہیں تھا اور گروی بھی نہیں رکھی گئی تھی. حضور علیہ السلام نے اونٹ طلب کیا اور انہوں نے اونٹ کی مہار حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر پکڑائی. میرے حضور علیہ السلام نے مہار پکڑی اور مسجد نبوی مدینے کی طرف چلنا شروع کر دیا. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ اپنا ہاتھ کلیجے پہ دھر کر حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہے. جب حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی. یار ایک اجنبی آیا ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر گیا, تم نے پوچھا نہیں ہے. تو درمیان والے نے بڑے سے پوچھا تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا تھا. وہ کسی نے کہا تھا نا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو چھوٹے نے درمیان والے سے پوچھا تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے والے پہاڑ پہ نور کا عکس پڑتا تھا. اعظم چشتی نے اس پہ بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے, چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. اعظم چشتی کہتا ہے اج تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویگ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے, جو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے, جو ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ انگڑے تے انج پی جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, جو کھولے پیچ زلف دے اج راہی راہ بھول جاوے, علم خدا نے اتنا دیتا عقلا وچ نہ آوے, عقل خدا نے اتنی دیتی علمہ وچ نہ آوے. وہ آپس میں لڑنے لگے تو جو وفد کی بیوی تھی نا وہ خیمے کے اندر کھڑی تھی. اس نے خیمے کا باریک چلمن پردہ ہٹایا اور سرداروں سے کہنے لگی اگر وہ تمہیں اونٹ کی قیمت دینے کے لیے نہ آئے نا تو مجھ سے لے لینا. تو سرداروں نے کہا تم جانتی ہو؟ اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو پھر کس ضمانت پہ قیمت دینے جا رہی ہو؟ اس نے کہا جب تم آپس میں ڈیلنگ کر رہے تھے نا, سودا طے کر رہے تھے, میں نے خیمے کا چلمن باریک پردہ ہٹا کے دیکھا تھا, اس کا چہرہ بڑا سونا تھا, جس کا چہرہ اتنا سونا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. تو حضور علیہ السلام کے مکالمے ڈیلنگ کی بنیاد پہ وہ پورا وفد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو میلاد کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کریں کاروباری تو اس پہ پورا اتریں. خیبر کے اندر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, حضور علیہ السلام کا خیمہ لگا ہوا تھا اور ایک یہودی اپنے یہودی مالک کی بکریاں چرا رہا تھا. اس کا نام تھا اسود رائی. کیا نام تھا؟ اسود کہتے ہیں کالے کو, رائی کہتے ہیں چرواہے کو. تو کافی دن گزرے نا تو اس یہودی چرواہے کی مسلمان صحابہ کے ساتھ الیک سلیک بن گئی. تو اس نے کہا خیمے کے اندر کون ہے؟ مسلمانوں نے کہا جی ہمارے نبی ہیں, ملنا چاہو گے؟ اس نے کہا جی مل لیتے ہیں. اس نے بکریوں کا ریوڑ وہیں رکا اور حضور علیہ السلام کے پاس آیا. جب اس نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا تو اس کا دل نرم پڑ گیا, کیونکہ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا سونا تھا جو دیکھتا تھا نا وہ پیچھے گھر نہیں جاتا تھا. میں تک کے ادامہ تیری مرید ہو گئی. تو اس نے کہا جی آپ کیا لائے ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایک مانو, مجھے خاتم النبیین مانو. اس نے کہا جی میں مان لوں گا, میری 3 شرائط ہیں. میری بکریاں گھر واپس جانی چاہیے, میرا رنگ کالا ہے یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو جائے, جب مجھے پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے, جب مجھے پسینہ آئے تو بدبو نہ آئے, کستوری کی خوشبو آئے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں قبول ہیں. اس نے کہا حضور بکریاں واپس کیسے جائیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا کنکر اٹھاؤ, بکریوں کو مارو, جس بکری کو تیرا کنکر لگا وہ جس مالک کی ہوگی اس کی دہلیز پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اس نے کہا جی اب کیا کروں؟ میرے حضور نے فرمایا تلوار اٹھاؤ جہاد کرو. اس نے جہاد کیا, وہ شہید ہو گیا. تو مسلمان صحابہ کو نہیں پتا تھا اکثر کو یہ مسلمان ہو چکا ہے. تو مسلمان صحابہ نے اپنے شہداء کے وجود کو اکٹھا کیا. تو میرے حضور نے فرمایا اسود رائی کو بھی اٹھا کے لاؤ, وہ بھی ہمارا غلام ہے.
وہ بھی لایا گیا تو رنگ کا بالکل پکا کالا تھا۔ میرے حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور میرے حضور نے فرمایا اس وقت جنت کے فرشتے اسود کو غسل دے رہے ہیں، جو ہی جنت کا پانی اسود کے چہرے پہ پڑتا ہے اللہ نے اسود کے چہرے کو چاند جیسا روشن بنا دیا ہے، اور اسود کے وجود سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس وقت جنت کے کنارے پہ کھڑے ہو کر دو حوریں اسود کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسی لیے ہمیں جب بھی رجوع کرنا ہے حضور کی ذات کی طرف رجوع کرنا اور کہنا ہے جھولی پھیلا کے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہماری محبت موسمی نہیں ہونی چاہیے۔ بازار تو ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، سال کے بعد آپ سجاتے ہیں، اور آپ نے بازار اس طرح سے سجایا ہے کہ یہ بازار اس بات کی بشارت ہے کہ گویا حضور علیہ السلام ابھی ابھی تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ بازار صبح اس کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن آپ کا دل حضور کی محبت سے سج جائے، آپ کی آنکھیں حضور کے ذکر سے سج جائیں، آپ کے کان قرآن کی تلاوت سے سجنے چاہیے، آپ کے ہاتھ اچھائی کی طرف جلنے چاہیے، آپ کے قدم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اٹھنے چاہیے۔ آپ ہر وقت میلاد کے اندر ہیں، آپ ہر وقت میرے حضور کے ذکر پاک کے اندر ہیں۔ میلاد کمیٹی کے ہمارے بھائی نے حکم فرمایا تھا کہ ختم نبوت کے متعلق ایک بات سنائیں۔ ہمارا ایک مجاہدہ عورت ہے، وہ احد کے اندر شامل ہوئی، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دائیں طرف دیکھتا تو ہمارا، بائیں طرف دیکھتا تو ہمارا، تو یمامہ کے اندر بھی وہ شامل ہوئی۔ یمامہ کے اندر نا حضرت ہمارا کے وجود پہ 17 زخم لگ گئے، بات بڑی سننے والی ہے، زخم بھی لگے اور دایاں یا بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا، کٹ گیا۔ ہمارا واپس پلٹ آئی، اور حضور علیہ السلام کی بشارت ہے کہ اللہ نے ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بدولت ہمارا کو جنت میں میری ہمسائیگی عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک جو بندہ ختم نبوت پہ پہرا دے گا وہ حضور علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور ختم نبوت پہ جو بندہ پہرا دے گا اس کے اٹھے ہاتھ کبھی خالی واپس لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اب مدینے کے اندر جو بکری بیمار ہوتی، جو اپنا گائے بھینس تو وہاں نہیں ہوتی تھی، جو بکری بیمار ہوتی، بھیڑ بیمار ہوتی، اونٹنی بیمار ہوتی، گھوڑا بیمار ہوتا، چھوٹا بچہ بیمار ہوتا، عورتیں بیمار ہوتی، وہ اٹھاتے عمارہ کے پاس لے آتے۔ عمارہ کا جو ہاتھ ختم نبوت پہ شہید ہوا تھا نا، جو کٹا ہوا تھا، عمارہ وہ ہاتھ بیمار جانور اور انسان کے سر پہ رکھتی تھی، رکھنے کے بعد اٹھاتی بعد میں تھی، اللہ تعالیٰ شفا پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ اسی لیے ختم نبوت پہ پہرا دیں، ختم نبوت کے کاز پہ کام کرنا بڑا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضور کا فضل عطا فرمائے۔ میں عدیل بھائی، ظفر بھائی، اقبال کامریڈ بھائی، میلاد کمیٹی کے ہمارے اپنا پرجذبہ نوجوانان اور جتنے آپ تشریف فرمائے، میں آپ سب کا اور علماء سمیت کا، پہلے علماء سمیت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ، ان کا بھی، کہ آپ نے اس خوبصورت نشست کے لیے میرے جیسے گنہگار، کمزور اور کم فہم شخص کو سننے کے لیے مدعو کیا۔ آپ نے میری باتیں سنی، مجھے حضور علیہ السلام کا انشاءاللہ نور نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میرے حضور کا نور نصیب فرمائے، اپنی مساجد آباد کریں، اپنے بچوں کو علماء کے قریب کریں۔ مہنگائی کا دور ہے، اپنی مسجد کا جو خادم ہے، امام ہے، اس کی بڑھ چڑھ کے خدمت کریں۔ گھر کے اندر جو اپنی ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، انہیں نماز کی تلقین کریں۔ پہلے ہماری مائیں اپنی چھاتی کے ساتھ جو لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اب ہماری مائیں بیٹیاں فون پہ چغل خوری کرتی ہیں، اور کرتی بھی خامد کی ہیں۔ یا سامنے نیٹ چل رہا ہوتا ہے، یا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، یا ڈش انٹینا ہوتا ہے، یا کان کے ساتھ فون ہوتا ہے۔ پہلے مائیں سلیقے کے ساتھ بچے کو سنوارتی تھی تو محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، خالد بن ولید پیدا ہوتے تھے۔ اسی لیے ماؤں بیٹیوں کو گزارش کریں کہ آٹا گوندنے سے پہلے وضو کریں، آٹا گوندتے وقت درود شریف پڑھیں، نماز پڑھ کے کھانا پکائیں، کیونکہ گھر کا پورا سسٹم جو اسلامی مینج ہوتا ہے وہ بیوی کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، اور بیوی دنیا کی بہترین دولت ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جسے اچھی بیوی مل جائے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھی بیوی پتہ کون سی ہے؟ جو خامد کے حقوق بھی ادا کرے،
اولاد کی پرورش بھی کرے، میرے حضور سے محبت بھی کرے، پنجگانہ نماز بھی پڑھے۔ میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے ایک سانس کے بدلے میں 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ نیک بیوی قبر سے اٹھے گی نا، جنت کے اندر داخل ہونے لگے گی تو جنت کے سارے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھل جائیں گے۔ اس لیے ہمارے گھر کا جو مزاج ہے وہ بیوی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بیوی اچھی ہوگی، سنگڑ ہوگی، باسلیقہ ہوگی، میرے حضور کی غلام ہوگی، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی فرما بردار نوکر ہوگی، حضرت عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہوگی، تو گھر کا ماحول ہر وقت میلادی ماحول ہوگا۔ اسی لیے یہ بیوی کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بچے کو والد کا وفادار بناتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی تقریب کاری ہے، یہ سن لیں، آپ سیاسی طور پہ صرف تقسیم نہیں ہے، گھر کے اندر بھی دو پارٹی ہیں۔ بیوی ماں بچے کے ذہن کے اندر یہ خدشہ پیدا کرتی ہے کہ تو نقصان کرے گا تو میں تیری ہمدرد ہوں، اگر تو نقصان کرے گا تو تیرا والد تجھے مارے گا، ڈانٹے گا، زد و کوب کرے گا، تیرا خرچہ بند کرے گا، اگر تو غلط کام کرے گا تو میں تیری ہم سفر ہوں، میں تیری ساتھی ہوں۔ یعنی کہ ایک اسے برانیختہ کر رہی ہے غلط کام پر اور دوسرا اس کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو رہی ہے۔ اسی لیے گھر کے اندر بھی یہ تقریب کاری ہے، اسی لیے گھروں کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو کلی خیر عطا فرمائے، فلسطین اور کشمیر کو کلی خیر عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے میرے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، اس بازار کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو منور عطا فرمائے، ان کے آباء و اجداد کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔